خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کثرت الذکر والصلاۃ علی تنفی الفقر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا اور مجھ پر درود پڑھنا غربت کو دور کر دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حدیث پاک میں ہے انما الاعمال بالنیات، یعنی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اے عاشقان رسول، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، با ادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الحمدللہ اس وقت ہم پاکستان کے صوبے پنجاب کے مشہور شہر خانے وال کے فیضان مدینہ میں موجود ہیں۔ ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور آج کا یہ اجتماع امید یہی ہے کہ خانے وال سے مدنی چینل کے ذریعے پاکستان کے مختلف شہروں، دیہاتوں، گاؤں اور دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا اور سنا جا رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت دور و نزدیک سے عاشقان رسول کا اس اجتماع میں جمع ہونا قبول فرمائے، اور مدنی چینل کے ناظرین و سامعین جو اسے ملاحظہ فرما رہے ہیں یا سماعت فرما رہے ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی اس کی خوب خوب برکات عطا فرمائے۔ آج جو بیان ہے یہ اسپیشلی امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کے حوالے سے ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لقب سراج الامہ، یعنی امت کے روشن سورج، امام الائمہ یعنی اماموں کے امام ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، اور آپ کا نام مبارک نعمان ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ثابت ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے امام ابن حبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر چند محدثین نے یہ بیان کیا کہ آپ 70 سنہ ہجری میں عراق کے مشہور شہر کوفہ میں پیدا ہوئے، اور 80 سال کی عمر میں 2 شعبان المعظم 150 سنہ ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کا مزار پرانوار بغداد شریف میں ہے۔ حافظ ابو بکر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب تاریخ بغداد میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتے کا بیان نقل کیا۔ آپ کے پوتے کا نام تھا اسماعیل۔ تو اسماعیل فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی، جن کا نام تھا حماد، ان کے والد گرامی تھے میرے دادا یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فرمایا ان کے والد گرامی کا نام ثابت تھا، اور ان کے والد گرامی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ہاتھ پر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کا نام نعمان رکھا گیا، یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام بھی نعمان تھا، اور آپ کے دادا جان کا نام بھی نعمان رکھا گیا۔ اور حضرت اسماعیل بن حماد فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو دادا جان تھے وہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے
خاص دوست تھے اور کثرت سے آپ کی صحبت میں بیٹھتے تھے۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ میرے دادا کے دادا جان نے، یعنی ان کے دادا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے دادا حضرت نعمان، ان کا نام بھی نعمان تھا اور ان کا نام بھی نعمان تھا، میرے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا جان نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں محبت کے ساتھ فالودہ پیش کیا، تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اسے پسند بھی فرمایا اور انہیں دعاؤں سے بھی نوازا۔ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب ان کے صاحبزادے حضرت ثابت پیدا ہوئے، یعنی امام اعظم کے والد گرامی، جب وہ پیدا ہوئے تو حضرت نعمان یعنی امام اعظم کے دادا جان انہیں لے کر حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو جناب علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت امام اعظم کے دادا جان کو بھی اپنی دعاؤں سے نوازا، ان کے صاحبزادے حضرت ثابت کو بھی دعاؤں سے نوازا۔ فرمایا کہ یہ جناب مولا علی کی دعاؤں کا اثر ہے کہ الحمدللہ ہمارے خاندان میں علم بھی ہے اور اللہ رب العزت کے کرم سے برکات بھی حاصل ہوئی ہیں۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی دعاؤں کا اثر تھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے امام بنے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک اور اسپیشلٹی تھی کہ آپ تابعی تھے، اور تابعی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کیا ہو اور حالت ایمان پر جس کا انتقال ہوا ہو۔ بعض محدثین نے یہ بیان کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 7 صحابہ علیہم رضوان کا دیدار کیا، 7 صحابہ علیہم رضوان ان کا دیدار کیا، اور بعض کتابوں میں ہے کہ آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ الزبیدی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زیارت کی سعادت بھی حاصل کی، اور بعض کتابوں میں حضرت واثلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحابی رسول حضرت واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث پاک کی سماعت بھی فرمائی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تابعین کرام بڑی شان والے لوگ ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا کہ تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کا دیدار کیا ہو اور حالت ایمان پر جس کا انتقال ہوا ہو، اور صحابی اس عظیم ہستی کو کہا جاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور حالت ایمان پر جن کا انتقال ہوا۔ تو کتنے قرب والے تھے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ کہ انہوں نے ان کی زیارت کی، اور اس خوشخبری کا حصہ انہوں نے پایا کہ جس کا ذکر اللہ رب العزت نے اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، پارہ نمبر 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان سب سے اللہ رب العزت راضی ہوا، اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا کتنا کرم اور احسان ہے ان لوگوں پر جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ علیہم رضوان کی زیارت کی، اور یقیناً ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ علیہم رضوان کی زیارت کی۔
حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے جلیل القدر تابعی بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پچھلی آسمانی کتابوں میں اس امت کے علماء اور فقہا کے نام پڑھے ہیں، ان میں نعمان بن ثابت نام کے عالم کا ذکر بھی موجود ہے. ان کے بارے میں پچھلی آسمانی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہ اپنے زمانے کے تمام اہل علم کے امام ہوں گے. ان کی شخصیت آسمان علم پر 14ویں کے چاند کی طرح چمکے گی. لوگ ان کی زندگی پر بھی رشک کریں گے اور ان کی وفات پر بھی لوگ رشک کریں گے. سبحان اللہ. حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ایک فرمان میں آپ کو پیش کرتا ہوں. بہت ہی ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا باعث ہوگا یہ فرمان جناب امیر المؤمنین کا. آپ نے ارشاد فرمایا ان قریب کوفہ میں ایک شخص ہوگا، لوگ اسے ابو حنیفہ کہیں گے. وہ اپنے دور میں اہل علم کا سردار ہوگا اور تمام شہروں کے علماء اس سے رہنمائی حاصل کریں گے. وہ اپنے علم اور اپنے حلم میں بہت ہی اعلیٰ ہوگا، یعنی اس کا علم بھی بہت وسیع ہوگا اور اس کا حلم بھی یعنی قوت برداشت بھی اعلیٰ لیول کی ہوگی. اور فرمایا کہ اپنے علم کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو تباہی سے بچائے گا. یہ کون پریڈکٹ کر رہا ہے؟ امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اپنے رفقا کے سامنے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے خوشخبری دے رہے ہیں کہ ابو حنیفہ نامی جو شخص ہوگا وہ اپنے علم اور حلم میں بے مثال ہوگا اور اپنے علم کے ذریعے ہزاروں لوگوں کو تباہی سے بچائے گا. اور فرمایا کہ بعض لوگ حسد کی وجہ سے اسے برا بھلا کہیں گے اور اپنا ایمان خراب کر لیں گے. اللہ اکبر. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے دور کے علماء میں بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے تھے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے بارے میں فرمایا الفقہاء کلہم عیال ابی حنیفہ فی الفقہ، کہ جتنے بھی فقہا ہیں نا اپنے دور کے وہ حاجت مند ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دین میں سمجھ بوجھ کے حوالے سے. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی ماں نے ابو حنیفہ جیسا محدث کبھی نہیں جنا. یعنی اتنے بڑے علم حدیث کے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ماہر تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واضح طور پر فرمایا کہ کسی ماں نے ابو حنیفہ سے بڑھ کر کوئی محدث نہیں جنا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر ایسی کمانڈ رکھتے تھے، احادیث کی ایسی یادداشت ان کی تھی کہ اپنے صاحبزادے کو ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 5 احادیث بیان فرمائیں. بڑی قابل غور بات ہے، اب توجہ رکھیے گا. 5 احادیث امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے کے سامنے بیان فرمائیں اور فرمایا بیٹا یہ جو 5 احادیث ہیں میں نے انہیں 5 لاکھ احادیث میں سے تمہارے لیے منتخب کیا ہے. یہ 5 احادیث 5 لاکھ احادیث میں سے میں نے تمہارے لیے چنی اور ان میں سب سے پہلی حدیث جو بیان فرمائی وہ وہی حدیث ہے جو میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے بیان کی، انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور پھر حلال و حرام کے حوالے سے حدیث بیان فرمائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے اور ان کے درمیان جو راستہ ہے، جو چیزیں ہیں وہ مشتبہ ہیں. تو فرمایا کہ جو مشتبہ چیزیں ہوتی ہیں نا، ڈاؤٹ فل چیزیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو ان مشتبہ چیزوں سے بچے گا وہ حرام سے بچنے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور ایک اور حدیث بیان فرمائی، فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ کسی بھی شخص کے
اسلام کا یہ حسن ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو چھوڑ دے. اور ایک حدیث یہ بیان فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا وہ جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کر لے. یہ ضمناً میں نے آپ کے سامنے بیان کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم حدیث کے حوالے سے کہ 5 لاکھ احادیث میں سے انہوں نے اپنے صاحبزادے کے سامنے یہ چند احادیث بیان فرمائی. سبحان اللہ. اور ایک حدیث اس میں سے یہ بھی تھی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یعنی کیا اعلیٰ شان ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ اپنے علم کا نچوڑ اپنے صاحبزادے کے سامنے بیان کر دیا کہ علم حدیث کے 5 لاکھ کے مجموعہ سے میں تمہیں یہ 5 احادیث بتا رہا ہوں. یعنی کیا ان کی زندگی کا خلاصہ آپ نے بیان فرما دیا. یعنی کتنی زبردست قسم کی تعلیمات ہیں ان احادیث میں جو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے صاحبزادے کے سامنے بیان کی. آج اپنی کیفیت ہم دیکھیں کہ ہم سارے دن کتنی لا یعنی فضول باتوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں. ذرا سوچیں کہ صبح سے رات تک ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے، سوشل میڈیا کا یوزیج کیسا ہوتا ہے، اور اگر سارے دن کے گناہوں اور فضول باتوں کو اگر کسی پیپر پر لکھے نا تو یقین کریں کئی پیجز سیاہ ہو جائیں لکھ کر کہ ہم نے اتنی فضول باتیں کی، معاذ اللہ اتنے گناہ کیے، اتنے جھوٹ بولے، اتنے لوگوں کا دل دکھایا، اتنے لوگوں کے حقوق کو پامال کیا، اتنے لوگوں کی غیبت کی، اتنے اللہ رب العزت کی نافرمانی والے کام کیے. تو اگر ہم غور کریں تو سارے دن کا خلاصہ اگر ہم لکھنا چاہیں تو ایک بہت بڑا دفتر درکار ہوگا. لیکن کتنا کمپریہنسولی حدیث میں بیان کیا گیا کہ کسی بھی انسان کے ایمان کا یہ حسن ہے کہ وہ لا یعنی فضول باتوں کو چھوڑ دے. اور کتنی زبردست بات فرمائی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. نیات کو ریکٹیفائی کرنے کے حوالے سے بھی آپ نے حدیث بیان فرمائی انما الاعمال بالنیات. اور بڑے بڑے محدثین نے صلو علی الحبیب، بڑے بڑے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں میں نیت کا چیپٹر اور نیت کی احادیث اور روایات کو پہلے لیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث وہ بھی نیت کے حوالے سے بیان فرمائی. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فرمان کے مطابق بے شمار لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے اور بے شمار لوگوں کو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تباہی سے بچا لیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا. یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کون ہیں؟ یہ صاحبزادے ہیں حضرت امام محمد الباقر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے، اور وہ صاحبزادے ہیں حضرت امام علی بن حسین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ شہزادے ہیں امام علی مقام شہزادہ کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ صاحبزادے ہیں جناب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے. تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے نانا جان کی سنت کو تم زندہ کرو گے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، سبحان اللہ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری سنت کو زندہ کرنے والا روز قیامت عرش الہی کے سائے میں ہوگا. اور ایک حدیث پاک میں ہے ارشاد فرمایا جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی،
اور جس نے مجھ سے محبت کی کانا معی فی الجنہ، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانا معی فی الجنہ، کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہ بھی ہے، اور سنت کو زندہ کرنے کے حوالے سے بھی ہے، من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، تحقیق اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس نے لوگوں کے بگڑتے ہوئے حالات میں میری سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر 100 شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب ہے کہ فساد امت کے وقت جس نے میری سنت کو تھامے رکھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ساری حیات طیبہ اسی کوشش میں گزار دی کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا احیاء ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو معاشرے میں فروغ دیا جائے۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ نے مسائل اخذ کیے اور بے شمار لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ علم کی جہاں تک بات ہو تو بڑے بڑے محدثین آپ کے شاگرد گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک جیسی شخصیت جنہیں امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، یہ بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں۔ حضرت سفیان ثوری جیسے عظیم محدث بھی آپ کے شاگرد ہیں، حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ بھی آپ کے شاگرد ہیں۔ تو ان کی زندگی میں یہ جتنے بھی محدثین ہیں یہ ان سے استفادہ کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ لوگوں کو فرمایا کہ یہ وہ ابو حنیفہ ہے کہ آج میرے پاس جتنا بھی دین کے فقہ کا علم ہے یہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرہون منت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ رب العزت کے وہ نیک بندے تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی رب کائنات کے دین کی فرما برداری میں گزار دی، خوف خدا رکھنے والے، زہد و تقوی رکھنے والے، سنت کا ہر معاملے میں لحاظ رکھنے والے، تلاوت قرآن کی کثرت کرنے والے۔ آپ کے حوالے سے ایک جگہ کا ذکر ہے، ایک مسجد کا، کہ آپ نے صرف اس مقام پر قرآن مجید فرقان حمید کے 7000 ختم کیے، ایک مقام پر، صرف ایک مقام پر روزانہ ختم قرآن کرنے والی ہستی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ کثرت سے روزہ رکھنے والے، کثرت سے ذکر الہی کرنے والے۔ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب بھی دیکھا دن کے حالت میں ان کو روزے سے ہی دیکھا، اور رات کو جب دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہوئے میں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو دیکھا۔ ابتداءً جب انہیں دیکھا، انہوں نے ایکو بند کرے گا، ابتداءً جب انہیں دیکھا تو فرمایا کہ جب میں نیا نیا آیا آپ کی خدمت میں تو میں نے آپ کا جو شیڈیول دیکھا وہ یہ تھا کہ آپ رات کو بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کرتے اور دن میں بھی رب کائنات کے دین کا درس دیتے، اور ایک بہت ہی مختصر وقت میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے آرام کیا۔ تو میں نے سوچا کہ شاید اگلے دن یہ شیڈیول چینج ہو جائے گا، لیکن اگلے دن بھی چینج نہ ہوا۔ پھر اس سے اگلا دن جب دیکھا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی روٹین ہی یہی ہے کہ آپ کی زندگی سے آرام نامی چیز یہ مفقود نظر آتی ہے، اور آرام نامی چیز کا آپ کی زندگی میں دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آتا۔ آپ کے آرام کرنے کا وقت بہت کم ہے، اور آپ اللہ رب العزت کی عبادت میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، ساری رات قیام کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ تو میں نے اس دن یہ نیت کر لی کہ اب زندگی بھر میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا در چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔
بس ساری زندگی ان کی خدمت میں گزار دی، اور پھر اس خدمت گزاری کا اور زہد و تقوی کا، اس صحبت کا اثر یہ ہوا کہ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا امام اعظم کی مسجد میں حالت سجدہ میں ہی انتقال ہوا۔ یہ اللہ رب العزت کے نیک بندے ہیں جن کی زندگی تقوی سے عبارت، جن کی زندگی زہد سے عبارت، جنہوں نے اللہ رب العزت کے بندوں کے حقوق کو کبھی ضائع نہ کیا، ساری زندگی رب کائنات کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے والے لوگوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک نام ہے۔ ایک مرتبہ آپ کہیں سے تشریف لیے جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آپ کو دیکھ کر راستہ موڑ گیا، کسی اور گلی کی طرف چلا گیا، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ گلی آگے سے بند تھی۔ جب واپس لوٹ کر آ رہا تھا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس کے پیچھے آئے، فرمایا کہ میں نے تمہیں دیکھا کہ تم نے راستہ بدل لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بہت افسردگی کے عالم میں کہنے لگا کہ اے امام، میں نے آپ سے 10,000 درہم قرضہ لیا تھا، میرے پاس اسباب نہ بن سکے، میرے پاس رقم جمع نہ ہو سکی کہ میں مقررہ مدت پر آپ کی رقم کو واپس لوٹا دوں، تو اسی شرم کی وجہ سے کہ میں آپ کا سامنا کیسے کروں گا، میں اس گلی کی طرف چلا گیا۔ تو ہمارے امام نے کیا خوب فرمایا کہ یہ کوئی اتنی بڑی رقم نہ تھی کہ جس سے ایک اللہ کا بندہ پریشان ہو اور راستہ بدل لے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جاؤ، یہ میں نے 10,000 کا جو قرضہ تھا تو میں معاف کر دیا۔ اور اخلاق کی جو کیفیت تھی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے جلیل القدر امام، ایک شخص نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک مرتبہ تھپڑ مارا، بڑی جرأت تھی اس شخص کی، آپ چاہتے تو وقت کے قاضی کو بلا کر بدلہ لے سکتے تھے، بادشاہان وقت آپ کی خدمت میں درخواستیں کرتے تھے کہ آپ قاضی بن جائیں، آپ چیف جسٹس بن جائیں۔ ابو جعفر منصور، ہزاروں افراد اس نے بے دردی سے شہید کرائے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معتقد تھا اور کہتا تھا کہ آپ یہ منصب قضا یعنی جج بننا قبول کر لیں۔ اس کے پیچھے علماء نے اور بھی باتیں بیان کی ہیں کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی بات مان کر چلتے رہیں۔ ظاہر ہے کہ جب انڈر ایک عہدہ لے لیا جائے گا تو پھر اطاعت و فرما برداری بھی ہوگی، لیکن ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ منصب قبول نہ کیا، اور اہل علم نے یہ بیان کیا کہ اسی وجہ سے آپ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور روزانہ آپ کو 10 کوڑے مارے جاتے تھے، آپ کو 10 کوڑے اس بات پر مارے جاتے تھے، اور پھر ایک دن زبردستی آپ کو زہر پلایا گیا کہ جس کی وجہ سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہید ہو گئے۔ لیکن وقت کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے، جو بڑے بڑے وزراء تھے، جو بڑے بڑے وقت کے لوگ تھے، وہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خوف زدہ بھی تھے کہ ان کی اطاعت کرنے والے، ان کو فالو کرنے والے، ان کی ذات سے عقیدت رکھنے والے، محبت رکھنے والے سارے اہل عراق ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، علماء آپ سے محبت کرتے ہیں، عوام آپ سے محبت کرتی ہے، تو اتنے بڑے امام کو اگر کسی نے مارا تو امام صاحب نے کیا پیاری بات فرمائی۔ آپ دیکھیں ٹالرنس کی انتہا ہے، ایک کلائمیکس ہے ٹالرنس کا، کسی شخص کے غصے، کسی شخص کی ناانصافی، کسی شخص کے ظلم کا آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نے مجھے تھپڑ مارا، میں چاہوں تو تجھے عدالت میں گھسیٹ سکتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ اس کے خلاف درخواست ہوتی تو پھر اس کی جو حالت ہوتی وہ آپ اور مجھ سے باہر نہ ہوتی۔ اگر میں چاہتا تو تجھے عدالت میں گھسیٹ سکتا تھا، لیکن تو نے مجھے تھپڑ مارا تو تیرے تھپڑ کی وجہ سے مجھے صبر کا موقع ملا۔ اور پھر جواب کیا دیتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن میرے رب تبارک و تعالی نے
مجھے کوئی منصب وجاہت دیا، مجھے کوئی رب کائنات نے نواز کر داخل جنت ہونے کا حکم فرما دیا، کوئی عہدہ دے دیا، قیامت کے دن میرے مرتبے کو اگر میرے رب نے بلند کر دیا تو میں تجھے ساتھ لیے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ کیا کیفیت تھی اللہ رب العزت کے اس بندے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، کہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو کتنے بڑے انعام سے نواز رہے ہیں۔ اور جب تجارت کی تو تجارت بھی ایسے انداز سے کی کہ ہم سب حنفیوں کو غور کرنا چاہیے۔ 4 ائمہ دنیا میں مشہور ہوئے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ محدثین تو بڑے بڑے آئے، حضرت امام اوزائی جیسے، حضرت ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے، حضرت سفیان ثوری جیسے، سفیان بن عیینہ جیسے، یحییٰ بن معین جیسے، امام بخاری جیسے، امام مسلم جیسے بڑے بڑے محدثین دنیا میں آئے، لیکن اللہ رب العزت کے بندوں میں جو 4 ہستیاں تھیں یہ ایسی تھی کہ لوگوں نے ان کی تقلید کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار دیا۔ یعنی قرآن اور سنت سے جو مقاصد، جو مسائل انہوں نے اخذ کیے، ان مسائل پر عمل کیا۔ ان میں سب سے بڑے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ صلو علی الحبیب۔ دکانداری کی بات ہو رہی تھی نا کہ کس انداز سے انہوں نے دکانداری کی۔ آپ کپڑے کے تاجر تھے، آپ کی دکان بھی تھی، واقعات تو بے شمار ہیں۔ ایک مرتبہ آپ دکان پر تشریف لائے، آپ نے اپنے ملازم سے ایک کپڑے کے بارے میں پوچھا کہ وہ کپڑا کہاں ہے، تو ملازم نے کہا کہ میں نے کسی شخص کو وہ کپڑا 1000 درہم کا فروخت کر دیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس کی جو ویلیو تھی، اس کی جو ورتھ تھی، وہ تو 400 درہم تقریباً ہوگی، تم نے 1000 درہم کا وہ کپڑا بیچ دیا بندے کو۔ اگر آج کا کوئی شخص ہوتا تو وہ خوش ہوتا، اپریسیشن دیتا کہ یہ میرا سیلز مین بڑا زبردست ہے، اس نے تو کمال کا گاہک کو چکر دیا اور ایک 400 کی چیز کو 1000 کا بیچ دیا، اپریسیشن ملتی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسے ہی ساری دنیا میں ان کی عظمت اور ان کی شان کے ڈنکے نہیں بجتے۔ یہ جو 4 ہستیاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا علم، ان کا عمل، ان کا کردار، ان کا زہد، ان کا تقوی کمال کا تھا، ان کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال کا تھا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی وہ بات میں آپ کو بیان کروں گا، زہد و تقوی اور عشق اور محبت کی بات آئی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دور دیکھا کہ جب میں اکتساب علم کے لیے ان کے پاس مدینہ منورہ پہنچا، ایک مرتبہ کسی کتاب کی ضرورت پڑی تو امام حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کیا، بلکہ اپنے گھر کے شہتیر بیچ کر کتاب خریدی۔ یہ وہ امام تھے۔ فرمایا کہ کافی عرصے بعد مجھے پتہ چلا کہ حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت امیر ہو گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ غریبی میں تو ان سے درس لیتا رہا، ان کی زیارت کرتا رہا، چلو اب امیر ہو گئے، اب دیکھتے ہیں کہ اب زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ تو فرمایا میں مدینہ منورہ پہنچا تو میرے پہنچنے پر میں نے دیکھا کہ کسی شخص نے حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 200 گھوڑے تحفے کے طور پر دیے۔ فرمایا شام تک آپ نے سارے گھوڑے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیے۔ تو میں نے کہا کہ استاذ محترم، کوئی ایک گھوڑا تو اپنی سواری کے لیے رکھ لیتے، آپ نے یہ کیا کیا کہ سب کچھ بانٹ دیا، کوئی اپنے پاس نہ رکھا؟ تو حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کہ جس زمین کے نیچے اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما ہو، مالک بن انس کون ہوتا ہے کہ اس زمین کو اپنے گھوڑوں کے پاؤں تلے روندے؟
میں ایسا نہیں کر سکتا. اور حدیث کو جب بیان کرتے تو پہلے خوشبو کا استعمال کرتے اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو بیان کرتے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا زہد و تقوی بھی مشہور ہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی کا زہد و تقوی بھی مشہور ہے. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے بھی زہد و تقوی کے بے شمار واقعات الحمدللہ کتابوں میں موجود ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس شخص نے، آپ کے جو ملازم تھا، اس نے کہا کہ حضرت 1000 درہم کا میں نے کپڑا بیچ دیا، اور جس شخص کو بیچا ہے وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا ہے، وہ وہاں سے آیا تھا کپڑا خریدنے کے لیے. اسے کسی نے بتایا کہ ابو حنیفہ کی دکان سے تمہیں یہ مل سکتا ہے، نعمان کی دکان سے مل سکتا ہے، تو وہ لے کر چلا گیا. امام صاحب ناراض ہوئے، فرمایا کہ آج سے تم میری دکان پر کام نہیں کرو گے، کہ تم نے ایک مسلمان کو دھوکہ دیا، سستی چیز اسے مہنگی بیچ دی. اس کے بعد ایک عجیب معاملہ، عجیب واقعہ ہوا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کے لیے رخت سفر باندھا. مدینہ منورہ پہنچ گئے. کوئی اتا پتہ بھی نہیں ہے بندے کا، کوئی عام آدمی تھا جو لے کر چلا گیا. لیکن دل میں کیسا خوف ہے کہ ایک مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوئی، حالانکہ یہ ان کا تقوی تھا. اگر وہ خوشی سے 1000 درہم کا کپڑا لے گیا تو اس میں کوئی گناہ والی بات نہیں تھی. لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ تقوی کا، میں نے عرض کیا کہ کلائمیکس آپ نے ابھی سنا نا، یہ تقوی کا عروج تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ برداشت نہ کر سکے کہ ایک مسلمان کو ایک 400 درہم والی چیز 1000 درہم کی دے دی گئی. آپ مدینہ منورہ پہنچے. ایک دن ایک مسجد میں آپ تشریف فرما تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے وہی سوٹ وہی لباس پہنا ہوا ہے کہ جو آپ کی دکان پر ملتا تھا. دکان بڑی مشہور تھی آپ کی، عام کپڑا نہیں ہوتا تھا، بڑا اعلیٰ قسم کا کپڑا ہوتا تھا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہچان لیا اپنا کپڑا اور فرمایا کہ اے شخص، یہ کپڑا تو نے کہاں سے لیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے یہ کپڑا کوفے سے خریدا ہے، اور نعمان کی دکان سے یہ کپڑا میں نے خریدا ہے. 1000 درہم کا یہ کپڑا میں نے خریدا. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1000 درہم اس کو دیے کہ یہ درہم لے لو، یہ کپڑا مجھے دے دو. اس نے کہا نہیں، میں کیسے دے سکتا ہوں، یہ کپڑا کئی مرتبہ میں استعمال کر چکا ہوں، تو اب یہ کپڑا میں آپ کو دے نہیں سکتا. تو آپ نے اس پر بہت زیادہ اصرار کیا، اسے کمپیل کیا کہ بھائی یا تو یہ کپڑا مجھے دے دو، یا پھر ایسا کرو کہ 400 درہم جو ہے نا وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، کیونکہ یہ کپڑا 600 درہم میں تمہیں دے دیتا ہوں، کیونکہ یہ کپڑا 400 درہم کا تھا. بہت مشکل سے وہ بندہ راضی ہوا، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اس نے 600 درہم لے لیے. آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور پھر اپنے شہر کوفہ کی طرف لوٹ گئے. یہ کوفہ خانے وال سے ملتان تک کا سفر نہیں تھا، بلکہ اہل علم نے بیان کیا کہ تقریباً 1450 کلومیٹر کا سفر ہے کوفہ سے مدینہ منورہ کا. اس شخص کو دینے کے لیے وہاں پہنچ گئے. ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں ایک خاتون آئی اور ایک ریشمی لباس آپ کو دکھا کر کہا کہ یہ لباس آپ کو بیچنا ہے. آپ نے فرمایا کتنے کا یہ لباس دو گی؟ اس نے کہا کہ 100 درہم کا. آپ نے فرمایا نہیں، 100 درہم کا تو یہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کیجئے 200 درہم کا لے لیں. فرمایا نہیں، 200 درہم کا نہیں ہے، 300 کا لے لیں. تو فرمایا کہ 300 کا بھی نہیں ہے. جب 500 کی بات آئی نا تو اس نے کہا کہ امام آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کسی شخص کو بلاؤ جسے اس کپڑے کا پتہ ہو. کسی شخص کو بلایا گیا، اس نے کہا کہ واقعی یہ کپڑا مہنگا ہے. تو وہ عورت حیران ہو گئی کہ ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود ہیں کہ جو اللہ رب العزت کے بندوں کا خیال رکھنے والے ہیں. ہم ان سے محبت کا دم بھرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ قرآن و سنت سے جو مسائل اخذ کر کے انہوں نے ہمیں دیے،
ہم ان مسائل کو فالو کریں گے، لیکن یہ غور کریں کہ ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کا انداز زندگی کیسا تھا کہ کسی بھی مسلمان کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتے تھے، کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ اور دیکھیں مسلمانوں کا خیال کیسا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کسی شخص کے ساتھ پارٹنرشپ تھی ایک دکان میں، ایک خاص قسم کا کپڑا جس میں ایک فالٹ تھا، آپ نے اپنے پارٹنر کو بتایا کہ یہ جو فالٹ والا کپڑا ہے نا، یہ جب گاہک لینے کے لیے آئے تو اسے بیان کر کے بیچنا۔ ایک دن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ وہ جو فالٹ والا کپڑا تھا وہ کہاں ہے؟ وہ آپ کا پارٹنر کہنے لگا حضرت مسٹیکنلی وہ میں نے بیچ دیا اور میں بھول گیا اس کا عیب بیان کرنا۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس دن کی جتنی بھی کمائی تھی نا، وہ ساری کی ساری کمائی اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کر دی کہ یہ ہم نے اپنے پاس رکھنی ہی نہیں۔ تو اللہ رب العزت کے نیک بندوں کا مقام و مرتبہ آپ نے سماعت فرمایا کہ کس انداز سے انہوں نے اپنی زندگی بسر کی۔ ہمیں بھی ایسے ہی انداز کو اپنی زندگی میں اپنانے کی حاجت ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاص شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمیشہ حرام کاموں سے بچ کر رہتے تھے، علم دین کے علاوہ بات کرنے سے ڈرتے تھے، بہت زیادہ مجاہدہ یعنی نیک کاموں میں بہت کوشش کرنے والے تھے، دنیا داروں کی ان کے منہ پر تعریف نہ کرتے تھے، اکثر خاموش رہتے تھے، دینی مسائل میں غور و فکر کرتے رہتے تھے، بہت سادہ اور نرم مزاج تھے۔ آپ سے کوئی سوال کرتا تو قرآن و حدیث سے اس کا جواب دیا کرتے تھے، طبیعت میں لالچ نہیں تھا، اور کسی کا بھی ذکر ہوتا بھلائی کے علاوہ اس کا ذکر نہ کرتے۔ تو یہ ساری باتیں ہمارے لیے بھی لائق عمل ہیں۔ ہم یہ دیکھیں اپنے کردار کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیسے سنوارا کہ فضول گفتگو سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے، کسی کے منہ پر اس کی بے جا تعریف نہ کرتے، خاموشی اختیار کرتے، دینی مسائل میں غور و فکر کرتے رہتے، لوگوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں مسائل کا جواب دیتے، اور طبیعت میں کوئی لالچ نہ تھا۔ یعنی زندگی کیسی ایک عالم دین کی ہونی چاہیے، اس کے اندر کیسا تقویٰ ہونا چاہیے، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کا انداز زندگی کیسا ہونا چاہیے، اس کی عبادت اور ریاضت کیسی ہونی چاہیے، اس کے اخلاق کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، اس کا صبر و تحمل اور برداشت کیسا ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیات مبارک میں یہ ساری کی ساری چیزیں نمایاں تھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات مبارک زہد و تقویٰ میں گزاری، آپ نے سماعت فرمایا۔ تو ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی زندگی اللہ رب العزت کے خوف میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں گزاریں۔ بڑی خوش قسمتی اور سعادت کی بات ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے کہ رب کائنات کے فضل و کرم سے الحمدللہ عز و جل ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آ گیا۔ آج ماہ شعبان کی پہلی کی چاند رات ہے، ٹھیک ہے، یعنی صبح شعبان المعظم ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ وصال کا جو مہینہ ہے وہ بھی شعبان المعظم ہے۔ 2 شعبان کو آپ نے وصال فرمایا۔ شعبان بہت ہی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شعبان المطہر و رمضان المکفر، یعنی شعبان پاک کرنے والا اور رمضان کفارہ ہے۔ اس مہینے میں 4 عبادات کا خاص طور پر عاشقان رسول کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ذرا غور سے سماعت فرمائیے گا، یہ 4 عبادات کون سی ہیں؟ حضور سید غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہوا شہر الصلاۃ علی النبی، یعنی شعبان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر
درود پڑھنے کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں کثرت سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہم سب کو درود پڑھنا چاہیے کہ حضرت حافظ ذکی الدین عبدالعظیم منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث پاک نقل فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ میۃ ومن صلی علی میۃ کتب اللہ بین عینیہ براۃ من النفاق وبراۃ من النار۔ جس شخص نے میری ذات پر 10 مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العزت اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جس نے 100 مرتبہ درود پڑھا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کے ماتھے پر لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی معجم الاوسط میں نقل کیا، ارشاد فرمایا من صلی علی فی یوم 1000 مرۃ لم یمت حتی یری مقعدہ من الجنہ، کہ جس شخص نے مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھا وہ اس وقت تک نہ مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ دوسرا، یہ مہینہ تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی تلاوت قرآن کا مہینہ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے یہ بعض روایات میں ملتا ہے کہ جب شعبان المعظم شروع ہو جاتا تو صحابہ کرام علیہم رضوان کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی کثرت تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ بے شک دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے۔ تو حضرات صحابہ علیہم رضوان نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما جلاؤہا، یہ جو زنگ ہے یہ کیسے دور کیسے ہو، کیا انداز اختیار کیا جائے؟ تو ارشاد فرمایا موت کا کثرت سے ذکر کرنا اور تلاوت قرآن کرنا، یعنی یہ 2 اعمال اور 2 طریقے ایسے ہیں کہ جو دلوں کا زنگ دور کرنے میں ہیلپ فل ہوتے ہیں، تو ہمیں اس کی بھی کثرت کرنی چاہیے۔ اور تیسرا عمل شعبان کا کہ اس میں جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھے جائیں، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوائے چند دن کے پورے ہی ماہ کے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو جس سے آسانی ہو جیسے وہ اس ماہ میں کثرت سے نفلی روزے رکھنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ چوتھا عمل جو شعبان میں اختیار کرنے کی ہمیں خاص طور پر حاجت ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کثرت سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں حضرت ملک الموت علیہ السلام کو ان لوگوں کے ناموں کی فہرست دے دی جاتی ہے جن کی آئندہ سال روح قبض کی جائے گی، یعنی 15 شعبان سے اگلے 15 شعبان تک جن لوگوں کو دنیا سے جانا ہوتا ہے ان کی فہرست دے دی جاتی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ میں خاص طور پر کثرت سے عبادت، تلاوت، کثرت ذکر و درود، نوافل اور استغفار کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی استغفار کی توفیق ملے کہ ہم گناہوں کی طرف مائل نہ ہوں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، جیسے تلاوت قرآن کے حوالے سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مدرسۃ المدینہ بالغان۔ یہ مدرسۃ المدینہ بالغان الحمدللہ ساری دنیا میں عاشقان رسول کو قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم دے رہا ہے۔ مدرسۃ المدینہ بالغان نام سے بھی ظاہر ہے کہ یہ بڑی عمر کے لوگوں کے لیے ہے۔ اس میں بالغان اور بالغات دونوں کے لیے مدرسے لگائے جاتے ہیں، جن میں عاشقان رسول جو ایڈلٹ ہیں انہیں قرآن مجید سکھایا جاتا ہے۔ الحمدللہ لاکھوں عاشقان رسول اس مدرسۃ المدینہ بالغان کے ذریعے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میرا جانا ہوا شجاباد کی بار، یعنی شجاباد کے بار میں جانا ہوا کچہری میں، تو وہاں پر ایک سیریمنی ان لوگوں نے رکھی ہوئی تھی
اب آپ حیران ہوں گے کس چیز کی سیریمنی انہوں نے مجھے بیان کی دعوت دی. وہ سیریمنی یہ تھی کہ دعوت اسلامی کے مبلغ نے وہاں پر جن وکلاء کو قرآن مجید فرقان حمید کا ختم کرایا تھا ان کے ختم قرآن کی خوشی میں وہ تقریب رکھی ہوئی تھی, تو اس سے خوشی ہوئی. الحمدللہ مختلف شعبہ جات میں دعوت اسلامی الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کر رہی ہے. صلو علی الحبیب. الحمدللہ دعوت اسلامی اکوان عالم میں دین کی خدمت کا ڈنکا بجا رہی ہے. مختلف شعبہ جات میں یہ خدمت دین کا کام الحمدللہ عز و جل ہو رہا ہے. ایک ایپلیکیشن بہار شریعت کے نام سے الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے اپلوڈ کی ہے. اس ایپلیکیشن میں مطلوبہ متن کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے آسانی کے ساتھ, اور سرچ کو مزید بہتر بنانے کے لیے اس میں اردو کی بورڈ کی سہولت بھی موجود ہے تاکہ ایپلیکیشن میں آپ آسانی سے تلاش کر سکیں قرآنی آیات, احادیث, ٹرمینالوجیز اور لغت کے مختلف معاملات کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الحمدللہ رجب المرجب جب بھی شروع ہوتا ہے تو شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب مدد اللہ العالی عاشقان رسول کو ترغیب دلاتے ہیں ایک سنت دعا پڑھنے کی. تو ہم بھی یہ دعا پڑھ لیتے ہیں, انشاءاللہ الکریم اس دعا کی برکات ہم سب کو حاصل ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دعا پڑھ لیجیے. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ پاک تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب. چند ضروری اعلانات سماعت فرما لیجئے. ہر ہفتے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی چینل پر لائیو یعنی براہ راست مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر عشاء کے بعد تقریباً 8:30 بجے انشاءاللہ الکریم ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہوگا, جس میں امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات بھی ارشاد فرمائیں گے. تمام ذمہ داران و عاشقان رسول اس مدنی مذاکرے میں خود بھی شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. سوالات کے جواب بھی ہوتے ہیں اور فکر آخرت اور خوف خدا عز و جل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھرپور اس میں بہت ہی پیاری گفتگو ہوتی ہے. تو ہمارے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ امیر اہل سنت نے ہمیں الحمدللہ مختلف مواقع پر اپنے ملفوظات سے نوازا ہوا ہے اور الحمدللہ نوازتے چلے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان کے علم اور حکمت سے بھرپور جوابات سے مستفیض فرمائے اور جو جس انداز سے وہ ہمیں نیکی کی ترغیب دلائیں اس انداز سے ان ترغیبات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی اولاد اور شاگردوں کو اچھی زندگی گزارنے کے اصولوں پر مشتمل کئی ایک وصیتیں فرمائی ہیں. ان وصیتوں میں سے چند ایک کو مکتبۃ المدینہ نے امام اعظم کی وصیت نامی رسالے میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ حضور محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مبارک سیرت پر ایک بہت ہی پیارا رسالہ فیضان محدث اعظم بھی شائع کیا ہے. تو مدنی چینل کے ناظرین اور عاشقان رسول کو گزارش کروں گا کہ یہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب فرما سکتے ہیں ہدیتاً, اور اس کی مختلف اس کے سائز ہیں. 17 روپے پاکستانی بھی اور 14 روپے پاکستانی میں بھی آپ کو یہ مل سکتا ہے. اور دعوت اسلامی نے الحمدللہ دعوت اسلامی .net پر یہ اپلوڈ کیا ہوا ہے, آپ وہاں سے مفت ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
یہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کے درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے مل کر یہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آئیے رحمتوں بھرا درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے لکھتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پاک پڑھنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ دعا کیا ہے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع
ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک اللہ پاک ہر جمعہ کی رات کے شروع سے لے کر آخر تک اور ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں دنیا کے آسمان پر تجلی فرماتا ہے اور فرشتے کو حکم دیتا ہے جو یہ اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں۔ اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر، اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ کرنے سے باز آ جا۔